بسم اللہ الرحمن الرحیم فأصبح فی المدینة خائفا یترقب فإذا الذی استنصره بالأمس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین ولما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، یہ سورہ القصص کے دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ایک ساتھی کی مدد کرتے ہوئے ایک مصری کو ہلاک کر بیٹھے اپنے مکے کے ذریعے سے، تو انہوں نے اپنے رب سے رجوع کی اور مغفرت طلب کی کہ یا اللہ تو میرے اس قصور کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، دوسرے روز وہ صبح سویرے شہر میں ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے داخل ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو پھر وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا، یستصرخ، انہیں پھر پکارا، اس نے فریاد کی حضرت موسیٰ سے، یعنی پھر وہ کسی سے جھگڑ رہا تھا، کسی سے اس کا تنازع ہو گیا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر پکارا اپنی مدد کے لیے۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس سے کہا، اس اسرائیلی سے، انک لغوی مبین، تو بڑا سری بھٹکا ہوا آدمی ہے، روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا رہتا ہے، کل بھی تو ایک سے لڑ رہا تھا، اور جب میں نے تیری مدد کی تو مخالف کو، یعنی ایک مصری کو جو قبطی تھا، اسے مکہ میں نے مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، آج تو پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اب پھر میں تیری کیا مدد کروں؟ تو فرمایا کہ فلما اراد ان یبطش، تو پس جیسے ہی ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑنے کا، یعنی قبطی کو پکڑنے کا جو مصری تھا، بالذی ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، قال یا موسیٰ، تو وہ اسرائیلی پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، اس نے یہ سمجھا کہ موسیٰ آج مجھے بھی سزا دے گا، کل تو اس کے ہاتھوں ایک قبطی ہلاک ہوا، ایسا نہ ہو کہ آج مجھے سزا دے اور میرا قصہ تمام کر دے۔ تو اس نے کہا کہ قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، ابھی تک تو یہ راز تھا، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، مصر کے کسی باشندے کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ وہ جو قتل ہوا تھا کل، جو کل شخص ہلاک ہوا تھا، وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن اس اسرائیلی نے اپنی حماقت سے یہ راز فاش کر دیا کہ موسیٰ، کل جس طرح تو نے قتل کیا تھا، آج تو غصے میں ہے اور مجھ سے ناراض ہے، کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالنا۔ تو اس شخص نے جا کر، یعنی اس قبطی نے جا کر دربار میں خبر کر دی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، موسیٰ نے کیا تھا وہ۔ تو ان تريد، اور وہ اسرائیلی کہنے لگا کہ موسیٰ، تو یہ چاہتا ہے
الا ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو زمین میں جبار بن کر رہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے کہ ایسی سزا دے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ وما ترید، اور تو نہیں چاہتا ان تکون من المصلحین، کہ تو مصلحین میں سے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بات وہاں دربار میں پہنچ گئی کہ کل جو شخص ہلاک ہوا تھا، جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس کو ہلاک کیا، وہ موسیٰ نے کیا تھا۔ تو دربار میں موسیٰ کے بارے میں مشورے ہونے لگے، فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں پیچھے آیات میں یہ بات گزری کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ تو تاریخ میں یہی آتا ہے کہ موسیٰ نے اس روز سے پھر دربار کو خیر بات کہہ دیا تھا کہ میں اس ظالم حکمرانوں کا ساتھی نہیں بن کے رہ سکتا، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، تو اس دربار میں ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اس نے جب سنا کہ دربار میں موسیٰ کے قتل کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل آیا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو اس طرف بات کی جا رہی ہے کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، کہ دور شہر سے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قال، اور اس نے کہا آ کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، کہ درباری لوگ تیرے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر ڈالیں، فخرج، پس تو نکل جا یہاں سے، اس سرزمین کو چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، ورنہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ انی لک من الناصحین، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، تیرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، پس موسیٰ وہاں سے نکل گیا ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے، یعنی ادھر ادھر بھانپتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نکل گئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار تو مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اس سے محفوظ فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کو چھوڑ کر مصر کی مدین کی طرف جو تھے وہ روانہ ہو گئے۔ آگے یہ قصہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی جاری ہے۔ تو بہرحال مختلف یہ سبق دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور ایسے غیر محسوس انداز میں ان کے لیے راہ ہموار کرتا ہے کہ کسی کے گمان میں نہیں۔ اور یہی سلسلہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی کبھی کسی مشکل میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے رجوع کو مضبوط رکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اچھی صورتحال پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے بندوں کے لیے راہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔ سبحان